الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 40واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 16 صفر المظفر 1445 ہجری اور 3 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے اور دجال دجل سے ہے، جس کا ایک مطلب ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے والا یا جھوٹ بولنے والے گروہ۔ تو یہ دجالی گروہ جو ہیں، دجال کی سیج سجانے والے، ان کو قرآن پاک میں یاجوج اور ماجوج قرار دیا گیا ہے، اور یاجوج اور ماجوج کی جو سب سے اہم نشانی قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے وہ سورۃ الانبیاء میں ہے، آیات 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ اب یہ قرآن پاک کی وہ معروف آیات ہیں جس میں سے یاجوج اور ماجوج کا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے، نہ وہ زیر زمین کوئی بونے ہیں، نہ وہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، نہ وہ کوئی جن ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو ایک جگہ قید کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار بنا دیں۔ تو دیوار کا بنایا جانا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ وہ یاجوج اور ماجوج جن ہیں، نہ وہ زیر زمین کوئی کیڑے مکوڑے یا وہ کوئی بونے ہیں، بلکہ وہ انسان ہیں، اور ان انسانوں کو روکنے کے لیے دیوار بنائی گئی تھی۔ تو چلیں آج کے ہم اس پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ برطانوی حکمران، یورپی نیلی آنکھوں والے حکمران دراصل یہی یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یاجوج اور ماجوج کا کوکسس ماؤنٹینز یعنی کوہ کاف کے پہاڑوں سے نکلنا اور پھر دنیا بھر کے حکومتی سطحوں پر اور ہر ادارے کی ہر بلندی تک پھیل جانا، یہ قرائن، یہ شواہد، یہ ثبوت کئی طرح سے موجود ہیں، دستیاب ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اسرائیلی روایات سے ثابت ہیں۔ آج ہم اس پروگرام میں یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کہ یہ برطانوی حکمران اور یہ یورپی حکمران دراصل یہ امریکی حکمرانوں سمیت یہ یاجوج اور ماجوج کا جتھا ہیں۔ یہ نام لیتے ہیں زایون، یعنی زایون وہ پہاڑ ہے جہاں پہ کہ جودا کی قبر ہے ان کے بقول۔ تو زایونسٹ موومنٹ اور صہیونی تنظیم بنانے والے اور یہ الومیناتی تنظیمیں بنانے والے اور دنیا بھر میں اور پاکستان میں الومیناتی ادارے قائم کرنے والے یہ سن لیں، جان لیں کہ یہ برطانوی حکمران، یہ صہیونی ٹولہ ہے، یہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں، اور دھوکہ یہ تینوں کو دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی۔ ہاں، قرآن کو جو سمجھے، جو نہ سمجھے، اس کے لیے ہم ایک اور زاویے سے اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ ساری دنیا پہ حکمران بنا، اور اسی طرح یورپی جو سامراجی دہشت گرد حکمران تھے،
انہوں نے ساری دنیا کو بندوق کے زور پہ غلام بنایا، لوٹا، ڈاکہ مارا، قتل و غارت کی، سب جگہ اپنی انہوں نے حکومتیں قائم کر لیں، اور اس دہشت گردی کو ایک میٹھے سے لفظ کالونیلزم میں چھپا دیا گیا۔ تو اس دہشت گردی کو آپ یاد رکھتے ہوئے یہ پھر سے اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ جب برطانیہ ساری دنیا پر قابض تھا، حاکم تھا، تو ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو عیسائی گروہ بنا کے ظاہر کرتا رہا، تو پھر ہندوستان اور پاکستان میں یہاں پر جو چٹائی پہ بیٹھ کر عبادت کرنے والے عیسائی تھے، جو کہ پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، ان عیسائیوں کو ان برطانوی حکمرانوں نے ترقی کیوں نہ دی، اعلیٰ عہدوں پر کیوں نہ بٹھایا؟ اس لیے نہ بٹھایا کہ وہ سر سید احمد خان جیسے بکاؤ مال کی طرح اس سامراج کے آگے گردن جھکانے پر تیار نہ ہوئے۔ وہ چٹائی پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے ہندوستانی عیسائی، وہ چٹائی پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے پاکستانی عیسائی، وہ اس قدر اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ مخلص تھے اور ہیں کہ انہوں نے اس یاجوج اور ماجوج یعنی برطانوی حکمرانوں کو قبول نہ کیا۔ اسی لیے برطانوی حکمرانوں نے ان چٹائی پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والے عیسائیوں کو بھی ترقی نہیں دی، معاذ اللہ انہیں ہمیشہ چوڑے چمار کے درجے پر رکھا، گٹروں کی صفائی پر مامور کیے رکھا، اور گھٹیا ترین روزگار ان کو دینے پر مامور رکھا، جبکہ وہ عیسائی جو اس یاجوج اور ماجوج کو قبول کر بیٹھے اور جو اپنی حقیقی چٹائی کی عبادت کو چھوڑ کر کرسی کی عبادت کو قبول کر چکے، ان کو پھر بھی چلیں کچھ ترقی دے دی گئی۔ تو یہ ہے وہ حقیقت جس سے پتہ چلتا ہے کہ برطانوی حکمران یہ ظاہری طور پہ عیسائی بن کے دنیا پہ چھائے، لیکن یہ در حقیقت عیسائیوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب برطانیہ نے ساری دنیا پر حکمران ہوتے ہوئے خطۂ عرب میں سلطنت عثمانیہ کو وہابیوں کے ساتھ مل کر کے توڑا، تو مسجد الاقصی شریف یا یروشلم شریف یا فلسطین شریف کا وہ علاقہ، وہاں پہ انہوں نے عیسائی حکمرانوں کو غلبہ کیوں نہیں دیا؟ اسرائیلی صہیونیوں اور یہودیوں کو حکومت بنانے کا موقع کیوں دیا؟ سادہ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کا نقطہ ہے کہ اگر برطانوی حکمران عیسائی تھے تو انہوں نے یروشلم عیسائیوں کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ دعویٰ تو عیسائیوں کا بھی ہے نا یروشلم پہ، اور حکمران برطانیہ تھا اس وقت۔ اسی برطانوی حکمران جتھے نے بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کو تو ایک ریاست اسرائیل بنا کے دے دی اور اس میں بھرپور مدد بھی کی، وہابیوں کے ساتھ مل کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن آپ غور کریں دھوکہ کیا ہے، دجل کیا ہے کہ ان برطانوی حکمرانوں نے عیسائیوں کو یروشلم کا قبضہ نہیں دیا، اسرائیل کے نام کی ایک نام نہاد ریاست بنا کر کے یہودیوں کو اس پہ کیوں بٹھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ دراصل برطانوی رائل فیملی وہ عیسائی نہیں ہیں۔ یہ تھا ایک اہم نقطہ۔ دوسری بات، بیچ میں حالیہ چند سالوں میں، یہ ابھی پچھلے کچھ 6 7 8 سالوں میں اور بالخصوص پچھلے 2-1 سالوں میں یہ شوشہ پھر سے چھوڑا گیا کہ جی جو ملکہ برطانیہ ہیں، وہ جو ڈاکو رانی ابھی چند سال پہلے فوت ہوئی کوئین ایلزابتھ، اس کے بارے میں یہ اخبارات میں، ٹی وی نیوز چینلز پہ یہ خبر پھیلائی گئی کہ جی اس کی فیملی لینیج تو عرب کے مسلمانوں کے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ یہ برطانیہ کی جو ملکہ ایلزابتھ رہی، لمبے عرصے تک حاکم رہی، اور اس کی جو فیملی لینیج ہے، یعنی وہ سید زادی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آل پاک میں سے ہے، آل رسول میں سے ہے۔ یہ ایک ایسا شوشہ تھا، ایک ایسا فتنہ تھا جس کا جواب کئی اسکالرز نے مختلف طرح سے دیا۔ یہ حقیر بھی اس پہ طویل گفتگو کر سکتا ہے، لیکن ابھی ہم 2 اہم نقطوں کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خطہ عرب میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان معروف انبیاء کی جو زندگی ہے وہ عراق، فلسطین، مصر، مکہ، ان سارے عرب علاقوں میں یہ نظر آتی ہے۔ تو ان عرب کے علاقوں میں نہ تو 4000 سال پہلے کے لوگوں کی آنکھیں نیلی تھیں، نہ آج کے لوگوں کی آنکھیں نیلی ہیں، جبکہ برطانوی رائل فیملی جو کہ دراصل کوکسس ماؤنٹین سے آنے والے یاجوج اور ماجوج کا حصہ تھی، وہی آ کے بعد میں صدیوں کے تسلسل میں برطانیہ کے حکمران بنے، اور انہی کی آنکھیں نیلی ہیں۔ اس لیے ان کا نیلی آنکھوں والا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی فیملی لینیج محمد الرسول اللہ سے نہیں ملتی، یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ان کے دھوکے کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ فیملی لینیج محمد الرسول اللہ سے ملتی تھی تو پھر ان برطانوی حکمرانوں نے بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے مسلمانوں کو یعنی سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر اس قبلے والی جگہ پر یہودیوں کو کیوں بٹھایا؟ اگر یہ مسلمان فیملی تھی تو پھر سلطنت عثمانیہ کو قائم رہنے دیتے۔ لہٰذا سلطنت عثمانیہ کو توڑنا اور مسلمانوں کو دھکیلنا، قتل کرنا اور بٹھا کے یہاں پہ یہودیوں اور صہیونیوں کو قبضہ دلوانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برطانوی رائل فیملی یاجوج اور ماجوج میں سے ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ یہ مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، دھوکہ یہ عیسائیوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ برطانیہ والی ملکہ کی فیملی لینیج کی خبر سعودیہ عرب کے معروف انگریزی اخبار عرب نیوز میں بھی چھپی تھی، اور سعودیہ عرب کے وہابیوں نے اس خبر کو یوں کر کے اچھالا تھا، پھیلایا تھا کہ دیکھو، یعنی انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے، یعنی تصور یہ دیا تھا کہ دیکھو ہم وہابی اگر برطانوی حکمرانوں سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں تو دراصل وہ سید زادی ہے۔ یعنی وہابیوں نے اس کو اس انداز میں پروجیکٹ کیا تھا، جبکہ حقائق یہ ہے کہ اگر یہ رائل فیملی مسلم تھی تو فلسطین مسلمانوں سے کیوں چھینا گیا، یہودیوں کو کیوں دیا گیا؟ اور اگر یہ رائل فیملی عیسائیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے عیسائی تھی تو پھر یہاں یروشلم کو عیسائیوں کے قبضے میں کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ ہیں وہ دو اہم نکات جو سر کی آنکھوں سے شاید سمجھ آئیں یا نہ آئیں، دل کی آنکھوں سے ضرور سمجھ آتے ہیں۔ اچھا، اب تیسرا گروہ رہ گیا یہودیوں کا۔ یہودیوں کو بھی یہ صہیونی اور یہ یاجوج اور ماجوج دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیر نے ان پروگراموں میں کئی ثبوت پیش کیے ہیں کہ یہ دجالی گروہ ہے اور یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور یہودیوں کو یہ اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں کہ نام لیتے ہیں یہ زائونسٹ موومنٹ کا، صہیونی تنظیم کا، جو کہ بنانے والا ایک بندہ تھا تھیوڈور ہرزل۔ 1898 کے زمانے میں زائونسٹ موومنٹ بنانے والا وہ بندہ تھیوڈور ہرزل، اس کے حوالے سے، اور چونکہ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ یہ عبادت گاہ ایک عبادت گاہ ہے، یعنی حج کا مرکز کہہ لیں، عبادت کا مرکز کہہ لیں، تو اس کے حوالے سے بھی ثبوت آپ سنیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا جو کہ 1901 سے 1906 تک کا ڈاکومنٹ ہے، یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، جنگ عظیم سے پہلے کا ہے، بالفور ڈیکلیریشن سے پہلے کا ہے، اور بڑے کمال حقائق اس میں آج بھی دستیاب ہیں، انٹل انلیس کہ یہ صہیونی اور یہودی اس کو غائب نہ کر دیں، تب تک تو یہ حقیر بیان کرتا رہے گا۔ اور اس جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے پلگریمیج، یعنی حج۔ کس کا حج؟ یہودیوں کا حج۔ اس یہودیوں کے حج کا آرٹیکل نمبر ہے 12149، 12149۔ اس آرٹیکل میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 1898 کا جو تھیوڈور ہرزل تھا، جس نے کہ زائونسٹ موومنٹ بنائی تھی، وہ بھی حج کے لیے کہاں جایا کرتا تھا؟ لفظوں پہ غور کیجئے گا، وزٹس آف پائٹی ٹو پیلسٹائن اینڈ دا ہولی پلیسز۔ یہاں پہ بھی پوری اس عبارت میں ریاست اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، یعنی تھیوڈور ہرزل بذات خود
وزٹس آف پائٹی یعنی نیک جو سفر ہوتا ہے، حج والا جو سفر ہوتا ہے، وہ کس طرف کو کیا کرتا تھا؟ فلسطین کی طرف۔ گویا کہ فلسطین ہی وہ حقیقت ہے جس کو یہ آج کے دجالی چھپا رہے ہیں۔ اور پھر سے آج کے پروگرام کا خلاصہ سن لیں کہ یہ برطانوی حکمران، یہ یورپی حکمران، یہ امریکی حکمران، یہ آسٹریلوی حکمران، یہ روسی حکمران، یہ جرمنی اور فرانس کے حکمران، یہ ہالینڈ کے حکمران، ان میں سے آپ کو کثیر تعداد میں ایسے لوگ نظر آئیں گے، ان حکمرانوں کی تعداد میں سے کثیر تعداد میں، ویسے یہ دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، تو اس حکمران ٹولے میں آپ کو نیلی آنکھوں والے لوگ نظر آئیں گے۔ اور یاد رہے کہ نیلی آنکھوں والے یہ لوگ یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا میں سے انشاءاللہ مزید ثبوت پیش کیے جائیں گے۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے یہودی ریاست بنانے والے یہ برطانوی حکمران تینوں ابراہیمی مذاہب والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، اور یہی زمانہ دجل ہے کہ جب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ سچ کی پہچان آج بھی ممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔